اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ انشاءاللہ اس کا شان نزول پہلے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ اور ابن یامین، اسد، اسید، یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہودیوں میں سے، اور بھی کچھ ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے جو یہودی تھے پہلے، بعد میں یہ لوگ اسلام لائے۔ کہتے انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، تو ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب بھی ہم آپ کو یعنی آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اب بھی اس کی تعظیم کیا کریں۔ اور تورات بھی تو آخر کتاب الہی ہے، اس کو ہم رات کو کھڑے ہو کر پڑھا کریں۔ تو کہتے اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ اسی طرح پھر مزید روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انہی لوگوں نے یہی جو لوگ تھے، یعنی یہ یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی یہ لوگ اونٹ کے دودھ اور گوشت کو حرام جانتے تھے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ اور دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے صریح حکم دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ اعمال تم یہودی مذہب کے اپناتے ہو اور کچھ تم اسلام کے اپناتے ہو، تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اس میں سوائے اسلام کے اور کچھ مت ملاؤ۔ یا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تمام شاخوں میں اور احکامات میں داخل ہو جاؤ، اور کسی حکم میں خلل اندازی مت کرو۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو اسلام کے ہر بات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، اگر لوگوں سے بات کی جائے اسلام پر کہ اسلام کا یہ عمل بھی ہے، خاص طور پر پردہ، آج کل بہت کم جو جوان نسل ہے، پردے کو انہوں نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ ان کا پردہ کرنا بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بس ماسک کے ذریعے سے انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوتے تھے، ہر طرح کی فیشنی برقعیں انہوں نے اپنائے ہوتے ہیں، اسی کو وہ پردہ سمجھتی ہیں۔ صرف پردہ نہیں، اور بھی بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ ہم مسلمان اس میں بہت زیادہ غفلت سے کام کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو کوئی زبردستی ہی نہیں ہے، تو تم لوگ زبردستی کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیے میری بہنوں، قرآن کو اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، اصل میں یہ جو آیت ہے یہ اسلام کے قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کے بارے میں ہے۔ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اللہ پاک نے اس مذہب کو واضح کر دیا ہے قرآن کے اندر،
سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اب یہ مذہب اتنا واضح ہے کہ کوئی شخص اس پر ایمان لے کر آئے تو بھی اس کی مرضی، ایمان نہ لے کر آئے تو بھی اس کی مرضی۔ یعنی ہمیں جو ہمارے اوپر جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، وہ مسلمان ہونے اور نہ ہونے میں ہے کہ اگر تو چاہو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اگر تو چاہو اپنے طریقے پر زندگی گزارو۔ یعنی جیسے پہلے وقت میں جہاد کے ذریعے سے زبردستی مسلمان کیا جاتا تھا، یہ چیز اللہ پاک نے ختم فرما دی ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، چاہے تو تم کلمہ نہ پڑھو، تمہاری اپنی مرضی، اپنی زندگی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ابھی آیت نہیں ہے کہ ہاں جی اب تمہاری مرضی کہ تمہارا دل کرے تو تم عمل کرو، تمہارا دل نہ کرے تو تم عمل نہ کرو۔ پھر قرآن کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو، تو اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ یعنی ہمارے ذمہ جو فرائض عائد ہوتے ہیں نا، یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی عائد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، تو اب ہمارے ذمہ 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، اگر حج کی استطاعت ہے تو حج فرض ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے احکامات اور بھی ہے جس کا ذکر پوری شریعت کے اندر ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے لازم ہو گئی۔ ہاں اگر ہم اس کو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے نزدیک اس پر باقاعدہ ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، ہمارا شمار گناہ گاروں میں ہوگا، فاسقین میں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن فرض نماز وہ نہیں پڑھتا، اس پر لازم تو ہے کہ وہ پڑھے لیکن نہیں پڑھتا، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ویسے ہی نہیں پڑھتا، تو ظاہری بات ہے اس پر باقاعدہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملنی ہے۔ تو اسی آیت میں رب کریم نے یہی حکم دیا ہے کہ جب تم ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو تم مکمل اسلام پر عمل کرو۔ داخل ہونے کے بعد اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہارے ذمہ وہ چیزیں لازم ہو جائیں گی۔ ہاں اگر تم ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تم نے اقرار کر لیا ہے اللہ کے وحدانیت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا، تو جو چیزیں اللہ نے ہمارے ذمہ فرض اور واجب قرار دی ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، سخت حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ، قبر کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہرحال ہم سب کو اللہ پاک کا صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آیت کو سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہ چلو شیطان کے قدموں پر، یعنی شیطان کے نشان قدم پر مت چلو۔ مثلاً کہ تم چاہتے ہو کہ روزے کی مطلب ہفتے کے دن کی اسی طرح تعظیم کریں، تو ظاہری بات یہ تو پھر شیطان کا طریقہ کار ہے۔ اونٹ کا گوشت حلال ہے، اس کو تم حرام سمجھتے ہو، یہ سارے امور تو منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی تم وہی چاہتے ہو یہودیوں کے احکامات، تو وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اور اگر تم عمل کرو گے تو پھر شیطان کی اتباع کرو گے، اس لیے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں شیطان ہمیشہ نا ہمارے دل اور دماغ میں نا راہ راست سے الگ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کو مزین کر کے ہمارے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل بدعات بہت زیادہ ہیں، ہر موقع پر بدعات میں ہم مبتلا ہے، چاہے ہم غم میں مبتلا ہے تو بھی بدعات میں مبتلا ہے، خوشی میں مبتلا ہے تو بھی تو شیطان نے وہ راستے اتنے مزین کر دیے ہمارے دل اور دماغ میں کہ ان راستوں کو چھوڑنے کو اول تو ہمارا اپنا دل ہی نہیں کرتا،
یعنی اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اگر اس کو ہم چھوڑتے بھی بعض اوقات ہیں تو اس کے چھوڑنے میں ہمیں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسلام کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار مت کرو، ورنہ تم شیطان کی اتباع کرو گے، اور یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تو ہر طرف سے تم پر مطلب ہمراہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی جو آپ کو بتا رہی ہوں اگلی آیت کا بھی شان نزول بھی ہے، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودیوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، اگر حضور کی رائے ہو تو کیا ہم ان میں سے بعض باتیں لکھ لیا کریں؟ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم بھی اسی طرح حد سے بڑھو گے جس طرح یہود اور نصارہ بڑھ گئے تھے؟ میں تو تمہارے لیے صاف اور روشن شریعت لایا ہوں، اور اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی سوائے میرے اتباع کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تو کہتے اس پر اللہ پاک نے یہ جو آیت ہے یہ نازل کی، اگلی آیت جو ہے کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسل گئے، اگر تم لڑکھڑا گئے، من بعد بعد اس کے کہ ما جاءتہم البینات، جب تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہے، فَاعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ رب جو ہے وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تمہارے قدموں نے لغزش کھائی، اسلام پر تم مستقیم نہ رہے، تو پھر اس صورت میں تم جان لو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، حکمت والی ہے۔ پھر آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ اس منظر کو رب کریم نے اپنے قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے واقعات بھی منقول ہیں، قرآن کے اندر ہمارے بعد جو حالات پیش آئیں گے وہ بھی منقول ہے، یعنی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے واقعات تو بڑی تفصیلاً موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے پہلے پارے میں کافی واقعات بنی اسرائیل کے پڑھے تھے اور بڑے تفصیلاً بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح آگے ساتھ ساتھ انشاءاللہ باقی پیغمبروں کے حالات زندگی ہم پڑھیں گے، باقی امتوں کے حالات زندگی ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو بعد کے حالات ہیں نا، مرنے کے بعد کے حالات، یعنی آگے قیامت کے احوال جو قرآن کے اندر مذکور ہوئے ہیں، وہ بہت واضح کر کے بیان نہیں ہوئے، اس لیے کہ دیکھیے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب ہمارے جو پہلے لوگوں کے واقعات گزرے ہیں وہ ظاہر بات ہے ہمارے ہی طرح لوگ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، خواہش رکھتے تھے، اولاد رکھتے تھے، میاں بیوی ہوتے تھے، ماں باپ رشتے مطلب جیسے ہمارے ہیں آج کے دور میں، تو اسی طرح ان کے بھی ہوتے تھے، تو ان چیزوں کو سمجھنا ممکن تھا، تو رب کریم نے بڑی تفصیلاً ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ لیکن جو قیامت کے احوال ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں بیان ہوئے، اس لیے کہ وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، لیکن پھر بھی جزوی طور پر اللہ پاک نے ان احوال کو بیان کیا ہے۔ تو اس اگلی آیت میں دیکھیں قیامت کے ایک منظر بیان کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، انسان کیا تم اس وقت کے منتظر ہو کہ آ جائے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور طے ہو جائے معاملہ، یعنی فیصلہ ہو جائے ہر انسان کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا پھر سب کام اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔
تو انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آیت میں قیامت کے ایک منظر بیان کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اے انسان، کیا تم اس وقت کے منتظر ہو کہ جب اللہ پاک بادل کے سائبان میں آئیں گے انسانوں کے سامنے؟ اس وقت فرشتے بھی ہوں گے، اور اسی وقت انسان کے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام مخلوق، جن، انس، بہائم، درندے، پرندے، غرض، جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک جمع فرمائیں گے۔ پھر آسمانی دنیا پھٹ جائے گا۔ آسمانی دنیا کہتے ہیں کہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اوپر، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان والے جو زمین والوں سے زیادہ ہوں گے، ان میں سے وہ بھی اتریں گے۔ یعنی جو پہلے آسمان پر جو مخلوق ہے، یعنی فرشتے جو آباد ہیں، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا تو وہ فرشتے بھی زمین پر آ جائیں گے۔ تو آسمان والے کہتے زمین والوں کو گھیر لیں گے، اس لیے کہ آسمانی مخلوق جو ہے نا وہ زمین والوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو آسمانی دنیا، یعنی جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ لوگ، یعنی یہ جو فرشتے ہوں گے، یہ زمین والوں کو گھیر لیں گے۔ تو اس وقت زمین والوں پر ایک خوف اور دہشت طاری ہوگا، یعنی انسانوں پر۔ وہ ان سے کہیں گے کہ کیا ہمارا پروردگار تم میں سے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان والے اتریں گے، یعنی دوسرا آسمان پھٹ جائے گا، وہ اتریں گے۔ جو دوسرا آسمان ہے نا، پہلے سے آگے دوسرا، وہ بھی مطلب اتریں گے۔ جو ان دونوں گروہوں سے زیادہ ہوں گے۔ کون سے دونوں گروہوں سے؟ زمین والوں سے اور پہلے آسمان والوں سے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو یہی دونوں گروہ، یعنی زمین والے اور پہلے آسمان والے، ان سے کہیں گے کہ ہمارا رب تم میں سے ہیں، تم میں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ ان ملائکہ کو جو ان سے پہلے آئے تھے، زمین والوں کا احاطہ کر لیں گے۔ یعنی ترتیب وار اسی طرح ہوگا کہ تیسرا آسمان، تیسرے آسمان والے، مطلب تیسرا آسمان پھٹ جائے گا، وہ نیچے آئیں گے، وہ بھی اسی طرح ان سے سوال کریں گے۔ پھر چوتھے آسمان والے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہی مطلب اوپر آسمان پھٹتے جائیں گے تو ان کی مخلوق زیادہ ہے۔ یعنی پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں سے کم ہیں، دوسرے والے زیادہ ہے، پھر تیسرے والے اس سے زیادہ، چوتھے والے اس سے زیادہ، پانچویں والے اس سے زیادہ۔ تو بہرحال پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان والے اسی طرح اتریں گے، اور پہلے آسمان والے اور زمین والوں سے وہ زیادہ ہوں گے، اور یہ ان سے اسی طرح پوچھتے رہیں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ تو وہ کہتے جائیں گے کہ نہیں، یہاں تک کہ جب ساتوں آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ زمین پر آباد ہو جائیں گی، ساتوں آسمان والوں میں زمین والوں سے وہ زیادہ ہوں گے، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت ابر کے سائبانوں میں نزول فرمائیں گے۔ اللہ کے ارد گرد فرشتے ہوں گے جو ساتوں آسمانوں اور زمین والوں سے زیادہ ہوں گے۔ حاملین عرش بھی ہوں گے، جنہوں نے عرش اٹھائے ہوئے، جن فرشتوں نے۔ حاملین عرش کی شکل و صورت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے
کہ ان میں سے ہر ایک کے قدموں کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ تقریباً 500 برس کی مسافت، یعنی اور ان کے پیر جو ہے وہ تلووں سے ٹخنوں تک 500 برس کی مسافت پر ہوں گے، ٹخنوں سے گھٹنوں تک تقریباً 500 برس کا راستہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک اس دوسرے اس سے اتنا دور ہوگا، اور وہ خلقت میں اتنے وہ فرشتے بڑے ہوں گے کہ ان کا ایک اس دوسرے اس سے تقریباً 500 سال کی مسافت پر دور ہوگا۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں کیسی مخلوق ہوگی۔ تو اللہ رب العزت زمین پر یعنی تشریف لائیں گے اللہ پاک پھر بادلوں کے سائبان میں، اور اسی چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے میری بہنوں، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ کے مخلوقات کثرت سے ہیں۔ وہ مخلوقات انسانوں سے جسامت میں بھی بہت بڑے ہیں، ہر چیز میں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، حاملین عرش جو ہے وہ ایک اس سے دوسرے اس تک ان کی جو مسافت ہے وہ 500 ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک، ایک انگل دوسرے انگل سے۔ تو آپ تصور کریں کہ وہ مخلوقات ان کی جسامت کس قدر، یعنی مطلب ان کی جسامت ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو ان سے افضل قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی تجلیات۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کہیں پہ بھی نہیں سما سکتا، میں سماتا ہوں تو انسان کے دل میں سماتا ہوں۔ مومن کا قلب کعبہ شریف اور اللہ کا جو عرش ہے یعنی عرش عظیم، اس پر اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں۔ دیکھیں، عام تجلیات جو اللہ کی ہے نا، وہ تمام انسانوں پر ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مومن ہے۔ لیکن جو خاص تجلیات ہوتی ہے نا، خاص اللہ کی خاص رحمت، وہ تجلیات صرف 3 چیزوں پر ہوتی ہے۔ مومن کا دل، یہ اہم باتیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھا کرے، یہ باتیں ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ کعبہ شریف اور عرش عظیم۔ دیکھیے میری بہنوں، یہی وہ تجلیات ہیں جو ہمیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ آج اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ تو ہماری عقل کا کمال ہے، نہ ہمارے اعمال کا کمال ہے، نہ ہی ہمارے علم کا کمال ہے۔ یہ اس رب کا کمال ہے کہ اس نے، اللہ پاک نے ہمارے قلب کو یعنی ہمیں سمجھا اس قابل، ہمارے دلوں کو اس قابل سمجھا کہ وہ خاص تجلیات رب کریم نے ہمارے قلب پر وارد کی ہے۔ ان تجلیات کو اگر آپ محسوس کرنا چاہیں نا، تو آپ سوچیں تو صحیح کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ دیکھیں، محبت ہے تبھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی کس شہر میں، کوئی کس شہر میں ہے، یہ محبت ہی کا تو تقاضا ہے۔ اس اللہ کی ہم ماننا چاہتے ہیں، اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تبھی تو اس قرآن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا بھی کوئی کمال نہیں۔ اس رب نے ہمیں توفیق عطا کی ہے، تبھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف یہ پڑھنا نہیں، ہر نیک عمل، ہر نیک عمل، ہم نماز میں جو سجدے ٹیکتے ہیں، جو پتہ نہیں کیا سوچ سوچ کے ہمارے سجدے ہوتے ہیں، ہم سب کی نمازیں، ہم خود معلوم ہے ہمیں کہ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ سمجھے وہ خاص تجلیات ہے، وہ تعلق ہے رب کا ہمارے ساتھ۔
کہ جو ہمیں اللہ کو ماننے پر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور اللہ سے دعا کیا کرے اللہ اسی ایمان اور اسی تجلیات کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھانا. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ایمان والے رہے لیکن آخر میں خدا نخواستہ کفر کی حالت میں نہ چلے جائیں. تو بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی منظر کو بیان کیا ہے. دوبارہ انشاءاللہ اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ حَلْ يَنْظُرُونَ، انسان کیا تم منتظر ہو اس وقت کے، اَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ، کہ جب آئیں تشریف لائیں گے اللہ پاک ظُلَلًا مِّنَ الْغَمَامِ، بادلوں کے سائے میں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، جتنے آسمانوں میں جتنے فرشتے بستے ہیں وہ تمام فرشتے بھی، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور طے ہو جائے گا معاملہ. یعنی کافروں کے لیے عذاب واجب ہو جائے گا اور ایمان والوں کے لیے ثواب اور حساب. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ جو میں نے آپ کو تشریح کی دیکھی ہے، آپ کے سامنے دیکھی، اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئی. لیکن دیکھیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں بھی آئی نا تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ منہ آیات محکمات و منہ متشابہات، کہ اس قرآن کے اندر اے انسان ہم نے کچھ آیات ایسی بیان کی ہے جو بالکل محکم احکامات پر مشتمل ہے، کچھ آیات ایسی ہے کہ جو متشابہات ہے، جس کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، عام فہم نہیں ہے، لوگوں کے مطلب سمجھ سے بالاتر ہے. تو یہ آیت جو ہے نا یہ بھی متشابہات میں سے ہے. ویسے تو اگر اس آیت پہ بندہ جتنا بھی بولے کم ہے، لیکن یہ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں عام فہم نہیں ہوتی، تو اس لیے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گی، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے یا پھر کچھ اندیشہ نہ ہو جائے اس وجہ سے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ اللہ پاک کی جو تجلیات ہے وہ مومن کے قلب پر زیادہ تر ہوتی ہے. سل بنی اسرائیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے. یہاں پر بنی اسرائیل والوں سے خاص مدینہ منورہ کی یہودی مراد ہے. کم آتیناہم، کہ ان کو ہم نے کتنی چیزیں دی، کتنا کچھ دیا. من آیت بینہ، کھلی نشانیاں، اس سے مراد تورات ہے. پھر تورات کے اندر مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ بہت سی نشانیاں ہم نے انہیں عطا کی، مراد کھلے معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں. تورات کی وہ آیات مراد ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، نعمت سے مراد معجزہ ہے جو اللہ نے اس پر انعام کیے. نعمت یعنی نعمت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، معجزے کو نعمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے ہدایت کا سبب ہے. یا پھر نعمت اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے نا یہ مراد ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، لیکن جو شخص تورات کے اندر جس نے تبدیلی کی، من بعد ما جاءتہ، یعنی وہ نعمت اس کے پاس پہنچ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والا ہے.
نعمت اللہ سے مراد تورات ہے کہ انہوں نے، یہودیوں نے تورات کی آیات کے اندر رد و بدل کی، تحریفات۔ اور کون سی آیات؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا انشاءاللہ آپ لوگ۔ یہودیوں نے احکامات کے اندر زیادہ گڑبڑ نہیں کی تھی، یہودیوں نے ان تمام آیات کو تورات کے اندر سے نکال دیا تھا جن آیات کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان تھا، آپ کی صفات کا بیان تھا۔ زیادہ تر انہوں نے وہ آیات بیچ میں سے نکال لی تھی، اور کچھ احکامات جو بہت سخت ان کو لگتے تھے، جن پر ان سے عمل نہیں کیا جاتا تھا، جیسے سنگسار کا حکم، اس کے اندر بھی انہوں نے تبدیلی کی تھی۔ کچھ سود کی چیزیں بھی انہوں نے رد و بدل کی تھی، لیکن ان میں بھی اتنی زیادہ نہیں، وہ بھی اس پر متفقہ طور پر، جیسے ہوتا ہے نا، مطلب سب یہودی علماء سب نے سنگسار کی آیتوں میں، سود کی آیتوں میں رد و بدل نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس نام سے بھی محبت ہے، جب بھی نام آیا کرے ضرور لیا کرے۔ آپ علیہ السلام کی مطلب صفات، آپ کی نبوت، آپ کا حلیہ مبارک، یہ چیز، ان چیزوں پر یہودیوں کے جتنے عالم تھے نا، وہ سب کے سب متفق تھے، اور سب نے ان کو نکال دیا تھا بیچ میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے پھر بات آتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیکھیے میری بہنوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اگر کچھ ہے بھی نا تو اس نبی کی وجہ سے ہیں۔ کوشش کیا کرے کثرت سے درود پڑھنے کی، کثرت سے پڑھا کرے۔ نہیں بھی پڑھ سکتی درود تو سنتوں سے محبت کیا کرے، اللہ کے ہر نبی کی ہر سنت کو بہت تعظیم احترام کے ساتھ دیکھا کریں۔ عمل نہیں بھی کرتی تب بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، کھانا کھانے کی سنت ہے، دائیں ہاتھ کی سنت ہے، جوتے کی سنت ہے، مطلب بہت ساری، آپ علیہ السلام کی تو پوری زندگی اس پر مطلب مشتمل تھی، تو بہت قدر و عزت سے، مطلب ان کو دل سے احترام ان چیزوں کا کیا کریں۔ جو شخص سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اپنے نبی کی محبت اس انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ہمارے پیغمبر کی محبت آئے تو اور ہمیں کیا چاہیے، ہم تو یہی تو ہماری کوشش ہے ہماری زندگی کی۔ آگے پھر اللہ پاک نے ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، دنیاوی زندگی ان لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی تھی جنہوں نے کفر کیا، یعنی شہوات، ان کی دنیا کی محبت، ان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسی پر مر مٹ رہے تھے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کفار ان لوگوں سے ہنستے تھے جو ایمان لائے، مومنین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں ایمان والوں سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، خبیب، بلال، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ آیت چند منافقین یعنی عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی، اس لیے کہ یہ جو منافقین تھے یہ دنیا میں عیش و عشرت سے رہتے تھے، اور غریب مسلمانوں کا اکثر مذاق اڑایا کرتے تھے، اکثر کہتے تھے کہ ذرا ان کو دیکھو، یعنی ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کی وجہ سے سب پر غالب آئیں گے، تو ان غریبوں کی وجہ سے یہ کیا غالب آئیں گے۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے سرداروں کے حق میں نازل ہوئی، اس لیے کہ یہودیوں کے جو سرداران تھے وہ غریب مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے دیکھے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے سب قسم کے مال اور تمام چیزیں ہم تمہارے حوالے کریں گے، تو اس پر یہ یہودی جو تھے نا یہ ہنستے تھے
کہ ان غریبوں کے ذریعے سے مطلب یہ لوگ حکومت کریں گے۔ والذین اتقوا، جن لوگوں نے پرہیزگاری کی، فوقہم، یہ قیامت کے دن ان پر اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ جن لوگوں نے دنیا میں پرہیزگاری سے زندگی گزاری تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ لوگ بلند مرتبے والے ہوں گے تقوی کی وجہ سے۔ اور بلند جگہ کون سے ہیں؟ علیین۔ اور یہ جو کافر ہے یہ کہاں پر ہوں گے؟ اسفل سافلین میں ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یعنی جو گزرنے والا بندہ تھا اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھنے والے بندے سے پوچھا کہ اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ حضور، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا شریف آدمی ہے، اور اللہ کی قسم یہ اس شان کا آدمی ہے کہ اگر کہیں پر پیغام بھیجے تو فوراً اس کے پیغام کو لوگ منظور کریں، یعنی اگر شادی کا پیغام بھیجے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو فوراً لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش رہے۔ اتنے میں ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، یعنی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں میں بہت غریب آدمی ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی شادی کا پیغام بھیجے تو کوئی بھی اس کے پیغام کو قبول نہ کرے، اور اگر کچھ کہے تو کوئی سنے بھی نہیں، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرتے۔ تو کہتے اس پر اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے آدمیوں کی بری ہوئی زمین سے یہ اکیلا بہتر ہے، یعنی جو پہلا گزرا تھا نا شان و شوکت والا، کہ اگر وہ زمین بر بھی ہو جائے نا تو اس سے اکیلا یہ بندہ بہتر ہے۔ تو بہرحال کسی انسان کو بھی غربت کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، یا پھر کسی بھی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہشت کے دروازے پر کھڑا ہوں گا تو اکثر جو جنت والے ہوں گے نا، میں مساکین کو دیکھوں گا، مساکین ہوں گے، غریب ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوں گا تو اکثر جو دوزخی ہوں گے نا، میں عورتوں کو دیکھوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ اکثر جو دوزخ میں جانے والی ہیں وہ عورتیں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں اکثر جو ہے وہ دولت مند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سا رزق جو حساب میں آ جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن جو حساب میں نہیں آتا وہ بغیر حساب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دینے کا اللہ کے ذمہ کوئی حساب نہیں، اللہ جب دیتے ہیں نا تو بغیر حساب دیتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کبھی ایسے شخص کو بہت سا رزق دیتے ہیں جسے اس کی ضرورت نہ ہو، اور کبھی ایسے کم کر دیتا ہے، یعنی ایسے بندے سے رزق کم کر دیتا ہے کہ اسے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر دل و جاں سے راضی رہنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے خزانے خالی، یعنی خالی ہونے سے اللہ پاک نہیں ڈرتے کہ وہ حساب کر کے دیں، بلکہ رب کریم تو بغیر حساب کتاب کے انسان کو عطا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔